بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا عزیز دوستو اور ساتھیوں، بزرگوں، دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کیا، اور اسی طریقے سے ہم کو اسی کے دین پہ چلنا ہے۔ اب دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرنا یہ بدعت ہے۔ جسے کوئی کام ہم کریں اور اس کو سمجھیں یہ کام دین میں ہے، یہ بدعت ہے، اور ایک بدعت بھی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی۔ مثال کے طور پہ مزاروں پہ ہم جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں چادر چڑھانا صحیح ہے، یہ بدعت ہے، دین کا یہ کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہم توہین کرتے ہیں مزار کی۔ ولی اللہ کے ولی کی مزار ہوتی، اس کی ہم توہین کر رہے ہیں۔ آپ خود غور کریے، توہین وہ اس بات کی، ایک تو ہم خود سوچیں کہ ہم جو چادر اس پہ چڑھاتے ہیں وہ چادر ہوتی کیسی ہے۔ ایک اللہ کا ولی وہاں پہ دفن ہے، اور وہ اس ولی کی مزار پہ ہم چادر چڑھا رہے ہیں، کون سی؟ بلکہ چادر تو ہم خام کو نام کو بدنام کر رہے ہیں، دوپٹہ چڑھاتے ہیں نیلا پیلا، اس پہ سائڈ میں چمک لگی ہوتی دوپٹے والی۔ بتائیے 20 25 30 روپے کی چادر اس پہ چڑھا رہے ہیں۔ خود سوچئے ولی کی درگاہ پہ، آج ولی کی اتنی حیثیت ہے کہ ہم 15 20 روپے کا دوپٹہ اس پہ چڑھا رہے ہیں۔ جس نے اپنی زندگی میں کبھی عورت کو دیکھا نہیں، اور اس کو ہم اس دوپٹے کو ہم چادر کا نام دے رہے ہیں۔ آپ کا انتقال ہو جائے اور وہی پیلی چمکیلی دوپٹہ آپ کے اوپر چڑھا دیا جائے اور آپ کے اوپر اڑا دیا جائے، کیا آپ کی یہ عزت ہوئے گی؟ ایک ولی جس نے پوری زندگی اللہ کے دین کے خاطر ساری قربانیاں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا، سنت کو زندہ کیا، آج اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آج اس کی مزار پہ ہم جا کے عورتوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پہ سجدہ ٹیک رہے ہیں زبردستی۔ کبھی ولی، ایک بھی ولی بتائیے اپنی زندگی میں جس نے اپنے سامنے کسی کا سر جھکایا ہو؟ ایک بھی ولی تاریخ میں کسی بھی کتاب میں بتا دیجئے جس نے اپنی زندگی میں، حیات میں اپنے سامنے سجدہ کروایا ہو کسی کو، یا جھکوایا ہو، یا کسی سے اپنا پیر پکڑوایا ہو؟ اپنی زندگی میں کروایا نہیں۔ اپنی زندگی میں لوگ اگر کرنے بھی چلے تو سختی سے منع کیا۔ اس کے رخصت ہو جانے کے بعد، ان کے انتقال ہو جانے کے بعد آج ان کی قبروں کو ہم سجدہ گاہ بنا لیا ہے، ان کی قبروں کو ہم دوپٹہ عورتوں کے چڑھا رہے ہیں۔ اور وہ دوپٹہ ہوتا کیسا ہے؟ 15 20 30 35 روپے کا خریدنے کے بعد چڑھایا، چڑھانے کے بعد آپ وہاں سے چلے گئے، پھر وہی دوپٹہ آتا ہے پیک کر کے، پھر وہی دکان پہ آ جاتا ہے، پھر وہ دوسرا آدمی خریدتا ہے 30 35 روپے کا، پھر وہ لے کے جاتا ہے دوپٹہ ایک اللہ کی ولی کی مزار پہ اسے چڑھاتا ہے، پھر وہ وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے وہ چڑھانے والا، پھر وہ دوپٹہ پھر پیک ہو کے پھر دکان پہ آتا ہے۔ بھائی یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے خاص ملنے والے لوگ، ہم نے ان سے یہی سوال کر لیا، وہ لوگ یہی کرتے تھے، ہم نے سوال کیا آپ وہ چڑھاتے ہیں، وہ آخر اتنی چادریں دوپٹے ہوتے کیا ہیں؟ کیا کہیں باہر تقسیم کیے جاتے ہیں غریبوں میں؟ آپ نے چڑھایا، چڑھانے کے بعد وہاں سے چلے آئے، پھر وہ ویسے پیک ہوتا ہے، باہر دکانیں ہوتی ہیں، پھر وہی دکان پہ آ جاتا ہے۔ کس طریقے سے لوگ
وہ جو پیسہ جو بیچتے ہیں وہ پیسہ وہ لوگ اپنے اوپر خرچہ کر رہے ہیں، کیا وہاں پہ کس طریقے سے ولی کے نام کو پہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ان کے نام پہ دوپٹے بیچ رہے ہیں، چڑھوا رہے ہیں، مٹھائی جا رہی ہیں، وہ مٹھائی کہاں جا رہی ہے سوچئے؟ وہ سب مٹھائی ان لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہے، اللہ کی قسم ان کے گھروں میں جا رہی، کہاں جا رہی ہے؟ تبرک کے طور پہ کہتے ہیں ہم تقسیم کر رہے ہیں، وہ دوپٹے کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم نے اپنے ولی کو کہاں پہ ڈال دیا؟ ہمارے ولی سر کے تاج ہوتے تھے، بتائیے۔ اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں کبھی ان لوگوں نے کسی کے آگے، کسی کو اپنے آگے جھکنے نہیں دیا، کسی کو اپنے پیر نہیں پکڑنے دیے، اور آج ان کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کی ایک بھی ولی ان کی حیات زندگی میں، تاریخ میں کسی بھی کتاب کا حوالہ دے دیجئے، میں مان جاؤں گا، چیلنج ہے میرا۔ افسوس، شرم کرو تم لوگ، شرم کرو جو لوگ ایک کام کر رہے ہیں۔ توبہ کر لو، ابھی وقت ہے، وقت پہ ابھی وقت ہے، توبہ کرو۔ کبھی بھی ہم ولی ہیں، آپ صبح سے شام تک 1000 مرتبہ جائیے ان کے یہاں، ان کے وسیلے سے مانگیے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے یہ میرا یہ کام ہو جائے، ان کے وسیلے سے۔ بھائی وسیلہ لگا سکتے ہیں مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کسی کا وسیلہ نہیں ہے۔ جتنا بڑا بھی ولی آ جائے، چاہے غوث اعظم کیوں نہ ہو، چاہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کیوں نہ ہو، وسیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ وسیلہ لگا سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جو ہے ہم کو یہ دے دیں، یہ خود محتاج تھے اللہ کے، یہ تم کو کیا دے دیں گے؟ خود سوچئے، ان کی تاریخ پڑھی آپ نے، کبھی توفیق ہوئی ہم نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تاریخ جان لیتے، کبھی توفیق ہوئی حضرت غوث اعظم دستگیر کی ہم تاریخ جان لیتے، بڑے پیر صاحب کی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم تاریخ جان لیتے، خواجہ نظام الدین اولیاء کی ہم تاریخ جان لیتے۔ آپ نے کوئی کتاب پڑھی ان کی؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط چیزوں سے اللہ ہم کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔